کہ مدینہ منورہ کا ایک ماحول بنا کے دیا کہ جان محفوظ، مال محفوظ، عزتیں محفوظ، کسی کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں تھا. یہ ماحول مدینہ منورہ کا آج ہر ایک چاہتا ہے میرے ساتھ اخلاق سے پیش آیا جاوے، میرے ساتھ معاملات صحیح کیے جاویں، مجھے کوئی دھوکہ نہ دے، مجھے کوئی میری عزت پہ کوئی ہاتھ نہ ڈالے، میرے مال کو کوئی غلط نگاہ سے نہ دیکھے، میری بیٹی کو کوئی غلط نگاہ سے نہ دیکھے. یہ ہر ایک چاہتا ہے. کتنا بھی گیا سے گیا برا آدمی ہو اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا کہ مجھے کوئی گالی دے اور میرے گھر والوں کو کوئی غلط نگاہ سے دیکھے اور میرے ساتھ کوئی بد اخلاقی سے پیش آوے اور میرے ساتھ کوئی معاملے میں خیانت کرے. اسے کوئی برداشت نہیں کرے گا، اپنی ذات سے کتنا ہی برا ہو. یہ ہر ایک چاہتا ہے، ہر قوم کا، ہر خیال کا آدمی یہ چاہتا ہے کہ یہ دنیا کا ماحول یہ بن جاوے. جب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس کام کے ذریعے کیا چاہتے ہیں، تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے یہ فرمایا کہ خدا کی قسم کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ امت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بنا کر چھوڑا تھا امت وہاں پہنچ جائے. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتا. میرے دوستو بزرگوں، امت کے وہاں پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ امت وہ کام کرے جو کام امت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ سے کام سیکھا ہے اور کیا ہے. اس امت کا آخر اس وقت تک نہیں سدھرے گا جب تک امت وہ نہ کرے جو اس امت کے پہلو نے کیا ہے. تو ایک مقصد ہے، ایک کام ہے کہ جب یہ محنت کی جاوے گی تو ماحول میں تبدیلی آوے گی. اور تبدیلی لانا کیا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے ماحول میں تبدیلی لانی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر. چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو، اپنے گھر کے مردوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماں کو، اپنی خالوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے متعلقین کو، اپنے ملازمین کو، ایک ایک کو کلمہ لا الہ الا اللہ سکھلانا اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اٹھانا. میرے عزیز دوستو بزرگوں، اتنا پرخطر دور ہے اور اتنا خطرناک ماحول ہے کہ ایک آدمی اپنی زبان سے یوں کہے گا کہ میں مسلمان ہوں، ایک وقت اپنی زبان سے یوں کہے گا میں مسلمان ہوں، اور تھوڑی دیر کے بعد اپنی زبان سے وہ کہے گا کہ دوسرا آدمی پہچان نہیں سکے گا کہ زبان سے جو الفاظ نکال رہا ہے یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے. یہی حدیث میں آیا ہے کہ آدمی صبح کرے گا اسلام کی حالت میں تو شام کفر کی حالت میں، صبح کرے گا کفر کی حالت میں تو شام اسلام کی حالت میں. کوئی ٹھکانے نہیں جب تک کلمہ لا الہ الا اللہ کی آواز صبح سے لے کر شام تک ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر گھر میں، ہر مدرسے میں، ہر مسجد میں، ہر جگہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر امت نہیں آوے گی، اس وقت تک امت دوسرے کلمات سے محفوظ نہیں رہ سکتی. اس سے زیادہ واضح کر کے نہیں کہہ سکتا. یا داعی بن کے رہیں گے یا مدعو بن کے رہیں گے، یا کوئی ہمیں دعوت دے رہا ہوگا یا ہم دوسروں کو دعوت دے رہے ہوں گے. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امت دو حال پر رہے گی، یا داعی یا مدعو، یا کوئی اس کو دعوت دے گا یا یہ کسی کو دعوت دے گی. ہاں اتنی بات یقینی ہے کہ اگر ہم دعوت الی اللہ کی محنت پر آ جائیں اور اللہ کی ذات عالی کی طرف بلانے والے بن جائیں تو غیروں کی دعوت سے بچ جائیں گے. کیونکہ ایک وقت میں ایک آدمی دو گھروں میں مہمان نہیں ہوتا، ایک وقت میں دو جگہ مدعو نہیں ہوتا کہ ایک ہی وقت میں آپ میرے یہاں بھی کھانا کھاویں اور اسی وقت میں دوسرا کہہ رہا میرے یہاں بھی کھانا کھاویں. وہ کہے گا کہ نہیں جی میں نے ان کی دعوت قبول کر لی ہے. ایک وقت میں دو جگہ مدعو نہیں ہوتا کوئی. اگر ہر ایک فرد امت، ہر ایک کلمہ گو اپنے کلمے کا داعی بن جاوے
اور اپنے دین کا داعی بن جاوے تو غیروں کی دعوت سے محفوظ ہو جائے گا، ورنہ ہر وقت خطرے میں ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر فرد جو لا الہ الا اللہ کہہ لیتا تھا اس پر سب سے پہلے تقاضا دوسروں کو دعوت دینے کا ہوتا تھا۔ جو کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ لیتا تھا اس پر فوراً تقاضا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی قوم کو جا کے اس کلمے کی دعوت دوں، میں اپنے قبیلے کو جا کے دعوت دوں، میں اپنی ماں کو جا کے دعوت دوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی ماں کو دعوت دینے پہنچے، طفیل بن عامر دوسی اپنے قبیلے کو دعوت دینے پہنچے، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہی، حالانکہ یہ طفیل بن عامر دوسی رضی اللہ عنہ یہ اپنے کانوں میں روئی ڈال کر آئے تھے کہ کوئی بات میرے کان میں نہ پڑ جاوے، لیکن جسے اللہ سنوانا چاہتا ہے اسے لاتا ہے اور اس ماحول میں اس کا ذہن اللہ کے حکم سے بدلتا ہے اور ہدایت اللہ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز دعوت، اور آپ کیونکہ محنت امت کو دینے کے لیے آئے ہیں اور امت کو کام کرنا ہے، اس لیے جو امتی کلمہ پڑھ لیتا تھا اور جو امتی اسلام میں داخل ہو جاتا تھا وہ اسلام میں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہی فوراً اپنی قوم کو دعوت دینے کے لیے چل دیتا تھا۔ امت کو انفرادی بنیاد پر نہیں اٹھایا تھا، بلکہ امت کو امت کے لیے اٹھایا کہ تمہارے ذمہ سارا عالم ہے، ہر ایک کو دعوت تم دو گے، ہر ایک کو دعوت تم دو گے۔ تو کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اس لیے آپ نے امت کو دعوت پر اٹھایا ہے، اعمال پر نہیں اٹھایا کہ تم اپنا عمل کر لو بس تمہاری ذمہ داری، وہ اپنی نماز پڑھے تم اپنی نماز پڑھو، وہ نہ پڑھے تو تمہیں کوئی فکر نہیں، وہ تم نہ پڑھو تو اسے کوئی فکر نہیں، اس بنیاد پر نہیں اٹھایا امت کو۔ بلکہ اگر پوری دنیا کے اندر ایک آدمی نماز چھوڑے ہوئے ہے اور ایک آدمی اللہ تعالیٰ کا حکم کسی کونے میں توڑ رہا ہے، پوری دنیا کے 100% مسلمان اس کے اس عمل کے توڑنے سے متاثر ہوں، اس کے اس عمل کے بگڑنے سے، اس کے اس حکم کے توڑنے سے متاثر ہو جاویں کہ فلاں علاقے میں ایک آدمی نماز چھوڑے ہوئے ہے، کیونکہ پوری امت ایک بنائی ہے، یہ امت ایک جسم کی طرح ہے، اگر اس کے پیر کے انگوٹھے میں چوٹ لگی ہے تو اس کی آنکھ جاگے گی، اگر اس کے سر میں درد ہے تو پورا جسم بے چین ہوگا، یہ ایک امت بنا کے دی گئی ہے۔ لیکن جب امت دعوت کی محنت کو چھوڑ دیتی ہے تو امت کے ایسے ٹکڑے ہوتے ہیں کہ اگر باپ کو تکلیف پہنچی ہے تو بیٹے کو احساس نہیں، اور اگر بیٹے کو تکلیف پہنچی ہے تو باپ کو احساس نہیں۔ پوری امت کا ایک امتی کی وجہ سے بے چین ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ یوں کہ اگر ایک امتی حکم توڑتا ہے تو ساری امت پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ ایسا بنایا تھا مدینہ منورہ کو، اگر 10,000 کی آبادی مدینہ منورہ کی تصور کی جاوے تو 999 آدمی ایک آدمی کی وجہ سے متاثر ہوتے تھے۔ ایک آدمی کو خوشی پہنچے تو 999 گھرانوں میں خوشی، اور ایک آدمی کو غم پہنچے تو 999 آدمی اس کے غم میں شریک۔ یہ کہیں سے بنا تھا کہ دعوت سے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جہاں دین سکھلایا وہاں امت کو دین کی محنت بھی سکھلائی، جہاں امت کو دین سکھلایا وہاں امت کو دین کی محنت بھی سکھلائی، صرف دین نہیں سکھلایا بلکہ دین کی محنت بھی سکھلائی۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے کام لیا، ان کی جماعتیں بنا کر بیرون بھی بھیجی ہیں، ان کی جماعتیں بنا کر اندرون میں بھی چلائی ہیں، ان کو اس طرح ہدایات بھی دی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت کو کام دیا ہے کہ یہ امت کا کام ہے، ہمارے بعد کے کوئی نبی آنے والا نہیں، امت کو یہ کام کرنا ہے۔ اب میرے دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں محنتیں بہت ہو رہی ہیں، بہت محنتیں دنیا میں ہو رہی ہیں،
تاجر بھی کر رہا، کاشتکار بھی کر رہا، زمیندار بھی کر رہا، ملازم بھی کر رہا، سرمایہ دار بھی کر رہا، ڈاکٹر بھی کر رہے، انجینئر بھی کر رہے، سائنس والے بھی کر رہے. لیکن جو آدمی اتنی بھی عقل رکھتا ہوگا اپنے دماغ میں، اتنی بھی عقل رکھتا ہوگا، وہ یوں کہے گا، وہ یہ فیصلہ کر لے گا کہ یہ ساری محنتیں نبی کی محنت سے میل نہیں کھاتی ہیں. بالکل طے کر، یہ بات طے ہے. کسی میں ذرا بھی عقل ہوگی، کوئی پاگل ہی ہو، اس لیے کہ قرآن یوں کہتا ہے کہ جو ملت ابراہیمی سے اعراض کر رہا وہ تو پیدائشی پاگل ہے. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، جس میں عقل تھی ہی نہیں. یہ نہیں کم ہے، یہ زیادہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ ملت ابراہیم کا اتباع کیجئے. جو ملت ابراہیمی سے اعراض کر رہا ہے اور ملت ابراہیمی سے روگردانی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ الا من سفیہ نفسہ، کہ وہی کر سکتا ہے جو پیدائشی احمق ہو، جس میں عقل کبھی تھی ہی نہیں، وہی کر سکتا ہے انکار. جس میں ذرا بھی عقل ہوگی وہ کسی محنت کو دیکھ کر یوں نہیں کہے گا کہ یہ نبی والی محنت ہے، بلکہ تحقیق کرے گا کہ انبیاء علیہ السلام کی محنت کیا تھی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے قرآن پاک میں، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، اے نبی جی آپ ان سے کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے. میرا راستہ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، کہ میں تمام عالم کے تمام انسانوں کو، کسی خیال کے ہوں، کسی زبان کے ہوں، کسی رنگ کے ہوں، کسی شکل کے ہوں، کسی ملک کے ہوں، کسی زبان کے ہوں، کہیں کے ہوں، وہ غاروں میں رہتے ہوں، پہاڑوں میں رہتے ہوں، دریاؤں میں رہتے ہوں، وہ چاہے کہیں رہتے ہوں، ہماری ان سے زبان ملے نہ ملے، ہمارا ان سے رنگ ملے نہ ملے، ہمارا ان سے معاشرہ ملے نہ ملے، ہمارا ان سے ملک ملے نہ ملے، وہ ہم سے ہمارے پاس آویں یا نہ آویں، میں تمام کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. کافۃ الناس الی کافۃ الناس، تمام انسانوں کی طرف. کوئی ہو جس کے 2 ہاتھ ہیں 2 پیر ہیں، جسے انسان کہا جا سکتا ہے، میری بعثت اس کی طرف ہے. اس لیے کہ اگر ایک آدمی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی نیت میں سے نکال دیا جاوے تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، آپ آخری نبی نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ اللہ کا نظام ہے وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، کہ ہم جب تک نبی کو نہ بھیج دیں اور وہ اپنی بات نہ کہہ لے اور قوم پوری طرح انکار نہ کر دے، اس وقت تک ہم عذاب نہیں لاتے. تو اگر ایک آدمی نعوذ باللہ آپ کی نیت سے خارج ہوگا کہ اے اللہ تو اس کو ہدایت نہ دیجئے، تو آپ آخری نبی نہیں ہو سکتے. آپ تو سب کے لیے خیر خواہ اور سب کے لیے ہدایت چاہنے والے ہیں. اس لیے نبی کا امتی وہ یوں سوچے کہ میری جماعت، میرا فرقہ، میرا قبیلہ، میری مسجد، میرا علاقہ، میرا محلہ، میری زبان والے، میری شکل والے، میرے مزاج والے، میرے خیال والے، میرے ملک والے، میرے صوبے والے. لیکن ایسا آدمی تو نبی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت بنائی ہو. بلال حبشی بھی اس میں، صہیب رومی بھی اس میں، خبیب بھی اس میں، خباب بھی اس میں، ابو طالب بھی اس میں، ابو ہریرہ بھی اس میں، اپنے اور غیر سب برابر، کہ کوئی تقسیم نہیں. کہ جس نے ایسی امت بنا کے دی ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، کہ اے اللہ تو ہمیں ان کے ذریعے سے ایک امت بنا دے.
میری ذریت میں ایک امت بنا دے، امت مسلمۃ لک. ہمیں تو ساری